بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، آپ حضرات کے سامنے ایک سبق آموز واقعہ، ایک سبق آموز قصہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت سائل یعنی مانگنے والا، فقیر، مانگتا، بھکاری جسے ہم کہتے ہیں، فلا تنہر، فرمایا کہ مانگنے والے کو، فقیر کو کسی بھی صورت میں جھڑکو مت۔ پیارے دوستو، ہم کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہٹا کٹا صحت مند آدمی اگر مانگ رہا ہو تو ہم اسے کچھ دینے کی بجائے اسے جھڑک دیتے ہیں، اس کی بےزتی کر دیتے ہیں، انسلٹ کر دیتے ہیں کہ تو صحت مند ہے، ہٹا کٹا ہے، کما نہیں سکتا، فلاں فلاں فلاں، ایسی ویسی ہم باتیں کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے کر بھی آزماتا ہے اور ہم سے چھین کر بھی آزماتا ہے۔ دے کر کیسے آزماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ میرا شکر ادا کیسے کرتا ہے۔ جب ہم سے کچھ چھن جائے، ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز سلب کر لے، کوئی چیز ہمیں دے کے ہم سے واپس لے لے، تو اس وقت انسان کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ انسان کتنا صبر کرتا ہے۔ اور جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین۔ اور جب انسان شکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تو میرا شکر ادا کر تو پھر دیکھنا میں تیری زیادتی کیسے کرتا ہوں۔ جس چیز کا تم شکر ادا کرو گے میں اس کو بڑھا دوں گا، اس کو زیادہ کر دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ تو پیارے دوستو، آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی بھی صورت میں مانگنے والوں کو مت جھڑکو۔ میرے دوستو، بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک صحت مند انسان کی شکل میں فرشتوں کو بھیج کر انسان کو آزماتا ہے، انسان کی آزمائش اس صورت میں بھی کرتا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے میرے دوستو کہ اگر ہم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو میرے دوستو اپنا عذر ان کے سامنے بیان کر کے یا تو آپ کہہ دے کہ مجھے معاف کر دو دوست، یا کہہ دو یار اللہ بھلا کرے، یا کہہ دو کہ میرے پاس کچھ نہیں، سوری، معذرت، کسی بھی انداز میں عذر پیش کر لو، معذرت کر لو، لیکن جھڑکو مت۔ آتے ہیں میرے دوستو واقعہ کی طرف۔ دو میاں بیوی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی زندگی خوشیوں سے بھری زندگی ہوتی ہے، دنیا جہان کی ساری نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نوازا ہوتا ہے۔ زیادہ تر ہم اپنی کامیابی دنیاوی جسے سمجھتے ہیں، ہمارے پاس کوٹھی، بنگلہ، گاڑی، بینک بیلنس ہو، اس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ اس صورت یعنی کہ اس طرح کی ان کے پاس پوری کامیابی ہوتی ہے۔ اپنے بنگلے میں بیٹھے ہوتے ہیں، شام کا ٹائم ہوتا ہے، گٹا ٹوپ اندھیرا چھا جاتا ہے، اندھیری ہوتی ہے، بارش تیز ہوتی ہے، ایک سائل ان کے دروازے کو نوک کرتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے۔ اس بیوی کا شوہر جنہوں نے ابھی کھانا سٹارٹ کیا ہوتا ہے،
وہ اس بارش میں باہر آتا ہے، دیکھتا ہے اندھیری ہے، بارش ہے، موسم خراب ہے کافی حد تک۔ جب گیٹ کھولتا ہے سامنے دیکھتا ہے کہ ایک سائل کھڑا ہے، یہ اپنی امیری کی نشے میں، اپنے بینک بیلنس کے نشے میں، اپنی کوٹھی گاڑی کے نشے میں اس سائل کو تھپڑ رسید کر دیتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی، ٹھیک ٹھاک ہے تو ہٹا کٹا ہے مانگ رہا ہے، اور اس بارش میں، اس موسم میں، اس اندھیری میں میرا دروازہ کھٹکھٹایا تو نے۔ اس سائل کو وہ صاحب تھپڑ رسید کر دیتا ہے۔ یہاں ان کا کام ختم ہو جاتا ہے، صاحب اپنے گھر واپس لوٹ آتے ہیں۔ وہ جو سائل ہوتا ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ میں نے تو کوئی گالی نہیں دی، میں نے کوئی برا بھلا نہیں کہا، میں نے تیرے سے بندے سے صرف ایک روٹی کا سوال کیا ہے، اس نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ یا اللہ میں تیرے سے بندے سے روٹی مانگنے گیا تھا، تو نے مجھے تھپڑ کھلا دیا۔ چلا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اب ان کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اس صاحب کا زوال کیسے شروع ہوتا ہے؟ قرضوں میں ڈوب جاتا ہے، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی، کبھی گاڑی بک رہی ہے، کبھی بینک بیلنس ہلکا ہو رہا ہے جا رہا ہے، کبھی کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے، حتیٰ کہ اس کا کاروبار ختم ہو گیا قرضوں میں۔ اس کے پاس جو گاڑی تھی وہ گاڑی بھی سیل کر چکا، جو کوٹھی بنگلے جو پلاٹ وغیرہ تھے وہ سارے سیل کر چکا۔ یہ وقت اس کے اوپر آ گیا کہ اس کو بیوی نے بھی چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش تھی۔ ہوا کیا؟ اب جو فقیر تھا اس کے حالات تھوڑے بہتر ہونے سٹارٹ ہو گئے، اور یہ عورت، جس عورت کو اس صاحب نے چھوڑا، اس نے اس سے طلاق لی ہوئی تھی، ایک وقت آتا ہے کہ یہ عورت اس فقیر کے نکاح میں آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو پلٹا، اس فقیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غنی کر دیا، وہ امیر ہو گیا، اور یہ جو صاحب تھپڑ مارنے والا تھا یہ فقیر ہو گیا۔ کہتے ہیں نا جی، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، وقت نے اپنے آپ کو دہرایا، وقت نے پلٹی کھائی، وقت پلٹا، وہی وقت، ایسا موسم جیسا اس فقیر نے تھپڑ کھایا تھا، ایسا موسم، اندھیری ویسی، ٹائم ویسا، ٹائم ویسا، وقت چینج ہے، گھر اور ہے، اس دروازے کی دستک دی جاتی ہے جس گھر کے اندر وہ فقیر جو غنی ہوتا ہے بڑے گھر میں آ جاتا ہے، اس کے پاس کوٹھی بنگلہ ہوتا ہے، وہی ٹائم میاں بیوی کھانا کھا رہے ہیں، باہر سے دستک ہوتی ہے۔ اس غنی نے جو اس وقت فقیر ہے دروازہ کھٹکھٹایا، اس صاحب نے کہا جو فقیر سے غنی ہوا، فرمایا ابھی ہم نے کھانا سٹارٹ کیا، باہر کوئی مانگنے والا ہو، دیکھو دروازہ کھٹکھٹایا، جا کے پتہ کرو کون ہے۔ وہ عورت گئی، دیکھا اس فقیر کو تو بے ہوش ہو گئی۔ اب یہ صاحب آتے ہیں جنہوں نے ابھی کھانا سٹارٹ کیا تھا، کھانا شروع کیا تھا، باہر سے آواز آتی ہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو، انہوں نے سارا کھانا اٹھا کے اس فقیر کو دیا۔ یہ عورت جب کھانا لے کے جاتی ہے، اس بندے کو، اس فقیر کو دیکھتی ہے، دیکھ کے بے ہوش ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ وہ فقیر کھانا لے کے چلا جاتا ہے۔ اب اسے جب ہوش آتا ہے تو وہ فقیر جو غنی اس وقت ہوتا ہے کہتا ہے کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ آج تو فقیر کو کچھ دینے گئی اور بے ہوش ہو گئی، کھانا اس کو دینے گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ تو وہ عورت کہتی ہے یہ جو فقیر تھا یہ میرا شوہر ہے،
یہ میرا شوہر ہے جس سے میرا پہلا نکاح ہوا تھا، یہ اتنا امیر تھا، آج اتنا غریب ہے کہ بھیک مانگنے کو میرے در پہ آ گیا، میرے دروازے پہ آ گیا۔ اس نے واقعہ پوچھا کہ کیا ہوا تھا؟ اس عورت نے کہا ایک وقت تھا، یہی ٹائم تھا، یہی موسم تھا، اور ہم میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے، ابھی ہم نے کھانا سٹارٹ کیا تھا کہ ایک دستک ہوئی، دیکھا باہر کہ ایک فقیر ہے جس نے اللہ کے نام پہ ہم سے کھانا مانگا۔ اس شوہر نے کھانا دینے کی بجائے تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ وقت گیا کہ ہمارا زوال شروع ہو گیا، ہم امیر سے غریب ہوتے گئے۔ تو میرے دوستو، اس شوہر، موجودہ شوہر نے کہا کہ اس وقت، اس ٹائم، اس بارش کے دن جس فقیر کو تھپڑ ملا کھانے کی بجائے، وہ فقیر کوئی اور نہیں، میں تھا۔ تو میرے دوستو، اگر اس واقعے سے آپ کو کچھ سبق ملا، کچھ فائدہ ہوا، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے امتحان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔